اور پھر ذات مصطفیٰ پر درود و سلام. ذکر مصطفیٰ کی محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی محفل. ذرا دیکھ تو صحیح ہم کس قابل ہیں. ہمارے تو دامن میں کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں اور وہ تو اتنی لجپال ہیں. اللہ کا محبوب نبی وہ تو شافی معاشر بھی ہے، شافی کائنات بھی ہے. ہر مقام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی نے ہمارے کام آنا ہے، ہم پر کرم فرمانا ہے. اس نبی کا جب ذکر چلے گا، اس نبی کی ذات پر جب درود و سلام، بتاؤں نا ذرا درود و سلام کی ایک روایت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کر، یہ جو آج رات مہینہ نظر آ رہا ہے نا، جسے کیا کہتے ہیں؟ شعبان موسم جسے کہا جاتا ہے، وہ آنے والا ہے مہینہ. اور ان مہینوں کی جو ترتیب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بتائی ہے، وہ کرم نوازیاں حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ جو شخص شعبان کے مہینے میں، جو شخص استقبال رمضان، شعبان جسے کہا جاتا ہے، اور رجب کے بعد جو مہینہ آتا ہے اور جسے شعبان کہا جاتا ہے، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا اور یہ مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے، یہ مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر 3 روزے رکھتا ہے. دوبارہ بتاؤں؟ اچھا بند رمضان شریف نہیں رکھتے، میں شعبان دے روزے نکال شروع کر دوں. یہ نہ دیکھو کم بڑھ گیا، لیکن ذرا سن تو لو نا. اس کے بعد تیری اپنی منشا ہے، تیری اپنی مرضی ہے، تو روزے رکھ یا نہ رکھ. ابھی شعبان کے رمضان کے روزوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا. ذرا شعبان کے رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، بات ہو رہی ہے درود و سلام کی، کہ جو شخص 3 روزے رکھے، یہ نہیں کہ مسلسل رکھے، یہ نہیں پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ یا تیسرا عشرہ، 3 روزے رکھے اور ان میں کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا جائے. میں اللہ کا محبوب نبی وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے اس کے نام اعمال میں جتنے گناہ ہوں گے، جتنی قضائیں ہوں گی، اللہ کی رحمت ان تمام کو دھو دے گی اور وہ بندہ بخششہ ہوا ہوگا، مغفرت ہو چکا ہوگا. 3 روزے یہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. یہ بات ضرور ہے، یہ ذہن میں رکھو. روزے رکھو، نمازیں پڑھو، حج کرو، زکاتیں دو، جو مرضی عبادت کرو، لیکن ان عبادت میں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اگر تیرا عقیدہ درست ہے تو وہ عبادت تجھے دے گی فائدہ. بے شک سمجھنا کہ میں یہ گفتگو کسی کو سنانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. جس عبادت میں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیرا رشتہ جڑ گیا، وہ عبادت تیرے لیے کامیاب ہو گئی. نہیں تو تیری کوئی عبادت نہیں ہے، تیری کوئی عبادت نہیں ہے. عبادت تب ہے کہ اللہ کا محبوب نبی تجھ پہ راضی ہو جائے. اچھا شعبان کی ایک اور بات بتاتا چل، مہینہ آ گیا ہے نا، مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے نا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، آپ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اس لیے شعبان میں کفارے دیا کرو، شعبان میں کفارہ دیا کرو. اور جو رمضان ہے یہ تجھے صاف کرتا ہے، یہ تجھے طاہر کرتا ہے، یہ مطہر کرتا ہے. اس لیے استقبال رمضان کے لیے شعبان میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں لوگ ذرا ڈھیلے ہو جاتے ہیں،
ایسے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. حالانکہ رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے یہ مہینہ ہے اور اس مہینے میں خاص اہتمام کرنا چاہیے. خاص اور پوچھا نہ جاتا کہ آپ اس مہینے میں روزے، یہ بات بڑی